رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صحبت کے عنوان پر بات چل رہی تھی کہ نیکوکاروں کی صحبت کتنی مفید دولت ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کی پردہ پوشی کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس آدمی کی پردہ پوشی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں کو کسی اپنے بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جس کی رسوائی کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو اللہ والوں کی غیبت پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ خلاصہ گفتگو ہے۔ اس وقت میں اس معاشرے میں صحبت اہل اللہ کا جو ماحول ہے وہ تو بہت زیادہ کم دکھائی دیتا ہے۔ البتہ غیبت، الزام، بہتان یہ اللہ والوں پر بہت زیادہ ماحول بن چکا ہے۔ تو شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے یہ بڑے عالم تھے، اور علم کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر جو مالداری تھی نا، اور جو دنیا کی ریل پیل تھی، وہ یہ تھی کہ خوارزم کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کا نانا تھا۔ تو شاہ خوارزم کے یہ نواسے تھے، اور پوری بادشاہت پر ان لوگوں کا غلبہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری ایسے مہربانی فرمائی کہ جو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ملتان کے اندر جو ہیں یہ اس نام کے شاید کوئی اور بزرگ ہیں، یہ وہ شاہ شمس نہیں ہیں۔ یہ جو اعمال اور ریاضت اور تعلق مع اللہ، یہ کوئی ایسی وقتی چیز نہیں ہوتی کہ جو آدمی کے پاس آئے اور چلی جائے نا، یہ ایک آگ ہوتی ہے عشق کی جو سینے میں معجزن ہوتی ہے۔ اب شاہ شمس جو تھے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا وقت اخیر ہے، مجھے میرا کوئی ہم مزاج نہیں ملا جس کو میں یہ تیرے نام کے اسرار سمجھا کے جاتا، تیرے نام کی دولت اسے لٹا کے جاتا، تیرا درد سمجھا دیتا اس کو۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ اب مولانا روم التجا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں نا، ان کی جو زندگی کا اخیر دور ہوتا ہے نا،
وہ اخیر وقت میں کیمیا ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک بزرگ ہے حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مدظ من علی، وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے حضرت کی زندگی میں کہ بھلی چنگی قسمت ہو گئی آپ لوگوں کی، بھلی اچھی قسمت ہو گئی آپ لوگوں کی کہ آپ کو شیخ اس دور میں ملے جس وقت وہ کیمیا ہے، اور کیمیا جو پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر رنگ لیتے ہیں بندے کو۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ شاہ شمس التجا کرتے ہیں تو الہام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ قونیہ شہر چلے جائیں۔ قونیہ یہ اس مرید کی قسمت جاگتی ہے جس کے پاس شیخ چل کر جائے۔ وہ مرید نہیں ہوتا، وہ مراد ہوتا ہے۔ یعنی مراد کے ملنے سے شیخ کو فائدہ ہوتا ہے، مرید کے ملنے سے پیر کو مرید کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ کسی کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگے جا اللہ تجھے اپنے شیخ کا مراد کر دے، اللہ اس کی مراد کرے تجھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا کوئی ایسا عمل اللہ کو قبول ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ جتنی بھی تاریکیوں میں پھرتے رہیں اللہ ان کو کھینچ دیتے ہیں، پھر کان سے پکڑتے ہیں ان کو کہ تم اس جہان کے آدمی نہیں ہو، تم اس ماحول کے ہو۔ یہ نسبت بیت جو ہوتی ہے نا، یہ میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ کئی دفعہ آدمی جو ہے نا بڑی بڑی تاریکیوں اور گمراہیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو اپنی نیک بندوں کی نسبت سے وہاں سے بچا لیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ بدکاری کے کچھ 100 مواقع مجھے ملے، اس سے بھی زیادہ، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ تو میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جو جد اعلیٰ تھے تصوف و سلوک میں حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اب بنور کے رہنے والے تھے، حضرت مجدد کے بڑے لاڈلے اور مایہ ناز خلیفہ گزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ سے یہ دعا کی مدینہ طیبہ میں اور دعا کا داعیہ جب پیدا ہوا پھر وہ دعا قبول بھی ہو گئی، یا اللہ میری نسبت جس تک پہنچے اس کو شکی نہ رکھنا کبھی بھی، میری نسبت جس تک پہنچ جائے اس کو بدبخت نہ رکھنا۔ کہتے میں دعا و التجا سے فارغ ہوا تو مجھے رہنمائی ہوئی کہ قیامت والے دن جس تک تیری نسبت پہنچے گی اس کا پرچم بھی الگ ہوگا۔ تو یہ نسبتوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تعلق کے معاملہ کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ شاہ شمس دعا کرتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے قونیہ شہر چلے جائیں آپ۔ اب جب قونیہ شہر میں پہنچتے ہیں آگے علم کا سمندر ہے، اور شاہ شمس آڑتی تھے، آڑتی منڈیوں میں غلہ بیچنے والے تھے، اور ان کے رنگ روپ سے اور ظاہری شکل و صورت سے کوئی آدمی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی کو اتنا بڑا دانائے راز ہے۔
اتنا بڑا یہ اللہ والا، یہ کسی آدمی کو اس کا احساس نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ اولیاء مکتومین کون ہوتے ہیں؟ تو میرے بڑے بھائی جان پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا ان سے پوچھے۔ میں نے کہا حضرت اولیاء مکتومین، فرمایا وہ مکتوم ہی ہوتے ہیں، ہاں وہ چھپے ہی رہتے ہیں، وہ عام لوگ ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے، بس وہ اللہ کی درد و محبت میں جلنے جلانے والے ہوتے ہیں، بس وہ اپنے ایک حلقہ اور احباب اور ایسے چند لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے خانقاہ میں، اجتماع میں کثرت مقصود رہی نہیں کبھی بھی، کہ کوئی اللہ والا 20 سال 30 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے 10 مرید نہیں ہو سکے، یہ مقصود ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو وہ مخفی ایسے لوگوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ شمس جب ملے آگے نا، آگے علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور علم کا اپنا ایک بہت زبردست قسم کا خمار ہوتا ہے۔ اس لیے بلم بن بہور جو تھا نا، یہ سارے علوم پر دسترس تھی اس کو۔ علم جب تک تربیت کے سانچے میں نہیں آتا تو یہ بہت بڑا حجاب ہوتا ہے، بہت بڑا حجاب ہوتا ہے، اور اتنا بڑا حجاب ہوتا ہے کہ اس حجاب کے پردے میں یہ آدمی اصلاح سے محروم چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی ذہین طبقات ہیں ان کی اصلاح مشکل کیا ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عجب ہوتا ہے اندر۔ اور یہ راستہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ پامال نہ ہو اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ایسے پامال نہ ہو جیسے مردہ غسال کے حوالے ہو۔ میت اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، پاؤں نہیں رکھ سکتا، جیسے اس کو غسل دینے والا اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے تزکیہ اور باطنی طہارت کے لیے بھی جب تک سالک کے اندر یہ جذبات نہ ہوں گے تو مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب شاہ شمس جب ملے نا مولانا روم سے، بعض اللہ والوں کو اللہ جل شانہ نے ایسی تاثیر دے رکھی ہوتی ہے اور ایسی کچھ قوتیں دے رکھی ہوتی ہیں جس کے استعمال میں وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، مختار نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ چاہے وہ ان پہ کشف کھول دیں، چاہے کسی پر تصرف کھول دیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ولی کی ذاتی چیز ہے، ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ تصوف میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں نا، اس کی گمراہی کا سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ کلام اولیاء کو پورے طریقے سے نہیں سمجھتے کہ تصرف کیا چیز ہے۔ تصرف یہ اولیاء کرام کے پاس ایک نعمت ہے، کشف کیا چیز ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے استعمال میں اور اس کو دیکھنے دکھانے میں یہ محتاج ہیں اللہ کے، اپنا نہیں کچھ بھی۔ اب بعض اوقات نا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو قوت دے رکھی ان پہ تصرف کر دینا، ان کے قلب پر ایسا حملہ کرنا اور ان کے نفس پر ایسی ایک ضرب لگا دینا کہ نفس کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور کر دینا۔ ہمارے حضرات نقشبندیہ کا مزاج یہ تھا اور ہے بھی، یہ بہت کم سعادت کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ اپنے پاکیزہ نفس کو کسی کے نفس کے اندر حلول کرنا۔
اور یہ ایسی چیز ہے اس کے لیے گھنٹے مہینے سال نہیں لگتے، آنکھ جھپکنے کا کام بھی نہیں ہوتا. بات سمجھے نا؟ جس کو شاعر نے کہا نا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس شعر کا پس منظر یہ باتیں ہیں. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصرف فرمایا نا مولا روم کے نفس پر، جو لوگ مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں نا، ان کی کتب بینی میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ جو بات ابھی میں کر رہا ہوں، یہ چیز صرف مولانا روم کو نظر آئی. وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ساری کتابیں انہوں نے اٹھا کے پانی برد کر دیں. بظاہر ایسا تھا کہ ان کی ساری کتابیں اٹھائیں، مولانا شاہ شمس نے پانی میں ڈال دی، حوض میں ڈال دی. اب علم کا خزانہ سارا گیا. لکھی ہوئی کتابیں تھیں، پریس پرنٹنگ کے زمانے تو تھے نہیں کہ اور لے لیں گے. اب گئی ساری کتابیں پانی میں. اس پر مولانا روم نے جذبات میں آ کر شاہ شمس سے کہا، یہ کیا آپ نے میرے ساتھ، میرے علم کے ساتھ؟ مولانا ترمان صاحب یہ کتابیں نہیں تھیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ مولانا روم کے قال کو شاہ شمس نے اپنے حال میں ڈالا. نقطہ سمجھیں، ان کے قال کو اپنے حال میں ڈالا، اور حال میں ڈال کر ان کو یوں نظر آیا کہ میرا علم تو گیا سارا. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا نا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا تو نمیدانی، تو نہیں جانتا اس کام کو، فی الحال آپ نہیں جانتے اس کو. اور جس وقت تھوڑی دیر ان پہ وہ توجہ اور تصرف کا سلسلہ نے پیچھے کیا، جب وہ سہو میں آئے، جب سہو کی کیفیت طاری ہوئی، تو وہ سارا کچھ کتابیں اور علم ان کا پانی سے باہر خشک نظر آیا. جب خشک نظر آیا تو یہ بڑے حیران ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. لمحوں میں پانی کتابیں حوض میں ڈال دیں، اور اسی لمحے باہر نکال کر خشک مجھے پکڑا دی کہ یہ لو، یہ تمہارا علم میں خفا نہیں ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو. چلو جی، اب یہ ہے چسکا سمجھتے ہیں نا؟ چسکا لگایا، شاہ شمس طیف الارض ہو گئے. یہ طیف الارض جو ہے نا، یہ بھی اولیاء کرام کی ایک کرامت ہے، جو اللہ ان کے بے خاص فضلوں سے ان پر زمین کے فاصلے کو سمیٹ دیتے ہیں. زمین کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے اس کے لیے. یعنی جہاں آپ گھنٹہ چل کے پہنچیں گے وہ منٹوں میں پہنچ جائیں گے، جہاں منٹوں میں پہنچیں گے وہ لمحوں میں پہنچ جائیں گے. یعنی فاصلہ سکڑ سمٹ جاتا ہے ان کے لیے. اب شاہ شمس غائب ہو گئے، نکلے وہاں سے. اب پیچھے سے مولانا روم دوڑ رہے ہیں. اب کہاں پہنچے ان کو، اب کہاں ڈھونڈے ایسے آدمی کو. اب وہ طلب کہ اس میں اللہ کو پانے کی کتنا شوق ہے اس میں. عورتیں بھی سن رہی ہیں بات. مجھے حضرت مولانا شیخ حافظ مدنی صاحب متظلم کی ایک بات ابھی یاد آ رہی ہے.
وہ کہنے لگے آج کل تو پھر ایسا ہوگا کہ مرید کو پیر بنا کے تربیت کرو، بیٹے کو باپ بنا کے کرو، بیوی کو خاوند بنا کے کرو تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ تو ورنہ پھر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ ایک بزرگ کا شعر مجھے یاد آیا کہ جس وقت کسی سالک اور فقیر کو نفع نصیب ہو رہا ہو، اور نفع کا یہ مطلب ہے کہ وہ ترک معصیت پیدا ہو رہی ہو، تو اس صحبت کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے، نہ ہو تو پھر وہ ایک شعر کہ اسے کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ گیا۔ اب شاہ شمس نے ایسا نسخہ دے کر گئے نا کہ مولانا روم پاگلوں کی طرح، علم گیا سارا، کتابیں ساری بند، محبت الہیہ کا ایسا غلبہ ہوا۔ یہی مولانا روم آخر ایک جگہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنی محبت دینا چاہنے کا فیصلہ کر لے، جیسے پہلے میں نے ان کے ایک شعر کا ترجمہ عرض کیا نا، پہلے شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہیں اس کے ہاتھ کسی اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور جس کی رسوائی کے فیصلے کر لیں اس کو اہل اللہ کی علماء کی غیبت پہ لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جس کو اللہ اپنی محبت دے دیں، اپنی محبت سے پہلے اپنے بندے کی محبت کا غلبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آئے جی شاہ شمس کی محبت غالب، ایسے غلبہ ہوا کہ دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح پھرتے ہیں جگہ جگہ، اور ہر ایک سے کہتے ہیں، اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ اس کو کہیں جی میرے شیخ ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، بھئی یہ تو ذوقی چیزیں ہیں، یہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے ایسی باتوں کو؟ بات سمجھے نا؟ لیکن جب عشق غالب آتا ہے نا، عشق بندے کو پھر نکامہ بھی کر دیتا ہے جا، اور جس کو عشق مجازی لگا وہ بھی، اللہ جس کو اپنا درد دے دے نا اس درد کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ عشق مجازی میں تو بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی انتہا میں بے عزتی اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ لیکن یہ عشق جب لگ گیا نا، اب عشق کی جو زبان ہے نا وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تم نے میرے شاہ شمس تو نہیں دیکھے کہیں، اور تم نے میرے شاہ شمس تو نہیں دیکھے کہیں۔ لوگ کیا جانے بھی شاہ شمس کون ہے؟ پھر کسی کو حلیہ بتاتے، بھئی ان کا ایسا حلیہ تھا، ایسے ایک آدمی تھے جو مجھے ملے تھے، اب مل نہیں رہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں ان کو۔ دوستو ہم نے آخرت کو مقصود نہیں بنایا، ہم نے اللہ کو مطلوب نہیں بنایا۔ جب اللہ مقصود اور مطلوب ہو جاتا ہے تو یہ سفر اور سیاحت کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی آدمی کو۔ لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، سارے عالم کو کوچہ جانا کیے ہوئے۔ ان کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پھر دنیا والے بے شک پاگل سمجھتے ہوں، دیوانہ سمجھتے ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا روم سے کہ جو حلیہ تم بیان کر رہے ہو اس طرح کا آدمی تو میں نے ملک شام میں دیکھا ہے، ملک شام میں دیکھا ہے۔ معارف شاہ شمس تبریز میں لکھا ہے کہ مولانا روم نے کھڑے ہو کر وہاں ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کا معنی یہ ہے، اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی؟ یہاں تو ملک شام کا ذکر ہے نا،
اب ملک شام کا نام نہیں لے رہے، آگے سے واردات ہو گئی ان پر قلبی طور پر، کہتے اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی اس شام کی صبح کب ہوگی جس میں میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے؟ نہیں سمجھو، اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی؟ شام تو ہے لیکن پتہ نہیں یہ رات کب تک شام رہے گی میرے لیے، شام پھر رات پتہ نہیں کب رات ختم ہوگی۔ اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی جس میں میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے؟ یہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ اللہ، کہاں ترکی اور کہاں شام، شام جا پہنچے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے آخر شاہ شمس مل ہی گئے۔ جب ملے نا، اب جو علم ان کا تھا نا شاہ شمس کا، اور جو ان کا تھا، یہ تو اپنے علوم سارے دیکھ چکے تھے، ان کے علم کے بارے میں پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے صد ورق صد کتاب در نعرے کن، صد ورق صد کتاب در نعرے کن، دل را جانب دلدار کن۔ مولوی ہرگز نشد از مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ بس پھر مولانا روم کی طلب اور جستجو کو دیکھ کر شاہ شمس نے نا جتنی تربیت کر سکتے تھے، جو ان کے پاس ہو سکتا تھا، سب ان کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب پھر مولانا روم کے معارف زبان پہ شروع ہو گئے۔ یہ بیانات ایک ہوتے علمی رنگ کے بیان، معلوماتی بیان، ایک ہوتے ہیں اشکانہ بیان۔ اشکانہ بیانوں کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا، اچھا اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا کہ میں کوئی رسالہ دیکھ کر آؤں، کتاب دیکھ کر آؤں، کوئی خطبات دیکھ کر آؤں پھر پیش کروں۔ کہتے جی ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو گئی، پھر ٹو دا پوائنٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ جو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے وہ صحیح ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، صحیح نشانے پہ لگتی ہے۔ اس کا تعلق قلبی ذکر سے اچھا، بیان کا جوش اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی مطالعہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق حال سے ہے۔ جتنی حال میں پاکیزگی ہوتی ہے اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ اب آیا جی مولانا روم پر فیضان، اللہ کی محبت میں دفتر بھر دیے لکھ لکھ کر، دفتروں کے دفتر، کئی جلدوں میں مثنوی لکھی، اللہ کی محبت کے اشعار لکھے، اور اللہ کی مخلوق کو واقعات سے، قصوں سے، حکایتوں سے، دو دو جملوں سے اللہ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ کسی کھاتے میں لوگ اللہ کو پہچان لیں، کسی طریقے سے لوگ اللہ کو پہنچ جائیں۔ ان کی جو مثنوی ہے نا، اس کا مقام اللہ والوں کے نزدیک تیسرا درجہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کو مقام حاصل ہے، اور تیسرا درجہ مثنوی کو حاصل ہے۔ تیسرا درجہ کہ مثنوی جو ہے یہ اللہ کی محبت کے رموز و اسرار کو جاننے کے لیے بڑی عجیب کتاب ہے۔ اب یہ سارا فیضان تھا اس صحبت کا، اس توجہ کا جو انہوں نے شاہ شمس سے حاصل کی۔ پھر مولانا روم کو بھی اللہ نے عجیب عجیب کمالات دیے، عجیب عجیب کمالات دیے، عجیب عجیب کمالات دیے۔
تو غرض یہ ہے کہ پاکیزہ صحبت انسان کو خوشبودار کر دیتی ہے، اور ناپاک صحبت، گندی صحبت آدمی کو گندا کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو جب تک پاکیزہ نہ رکھا جائے اس وقت تک آگے سفر چل نہیں سکتا۔ صحبت کو، ماحول کو بدلنا چاہیے، گندگی کے ماحول سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ کان سے پکڑ کے آپ کو الگ کر دے گا، اس کے لیے خود ہمت بھی درکار ہوتی ہے، ہمت درکار ہوتی ہے۔ اور جب بندہ ہمت کر لیتا ہے نا، پھر اللہ کی تائید ساتھ آتی ہے اس کے۔ ہمت، اگر آپ اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ملے، تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی، مطلوب خود شناس، مطلوب عین ذو قیل و قال چیست۔ اور جس طرح تو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ ملے، اس طرح اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔ اس کے لیے تو تھوڑی ہمت کر، ہمت، ارادہ کر، نکل، بغاوت کر نفس سے، شیطان سے۔ اب ہمت و ارادہ آپ نے کر لیا، اب اس ہمت اور ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر مدد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے، یہ مجھے پانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ اسے مل جاتے ہیں، اللہ اسے مل جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے کئی بار عرض کیا، یہ آج کل کے دور میں نا عورتوں کا فتنہ بہت زیادہ ہے، عورتوں کا فتنہ۔ یہ عورت کا جو فتنہ ہے نا، پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا، عورت کا فتنہ بڑے خطرناک ترین فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ایک اللہ والے کا ارشاد ہے، کسی آدمی کو شراب کا نشہ لگ جائے نا، شراب کا، کسی نشے میں مبتلا ہو جائے، یہ شراب کے نشے کی برائی سے بھی بری برائی ہے عورت کی، ناجائز عورتوں کا تعلق، اور یہ بہت بڑا نشہ ہے۔ اس سے بھی اللہ کے فضل درکار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے، کیونکہ بندہ پھنس جائے نا جب، تو نکلنا اس کے لیے بڑا پھر دشوار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، ہمت، ارادہ کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا نا، اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کو جس طریقے سے زلیخا نے اپنے جال میں لانے کی کوشش کی تھی، اسباب میں ظاہری طور پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عشق مجازی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ کئی عورتیں بھی ہیں نا، کئی مرد بھی ہیں نا۔ ایک بڑی ناسمجھ قسم کی عورت مجھے فون کر کے کہتی ہے، حضرت دعا کریں، جب مائیں اپنی اولادوں کے دلال بن جائیں نا، میں اپنی بیٹوں کی اور بیٹیوں کی دلال ہوں، پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ عورت مجھے کہتی ہے، حضرت دعا فرمائیں۔ میں کہ خیر ہو؟ کہا جی وہ میرا بیٹا بڑا آج کل پریشان رہتا ہے۔ کیا ہو گیا بیٹے کو؟ کہا وہ جس لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ آج کل اس کو فون نہیں کرتی، ایسا کوئی دم تویز ہو کہ اسے فون کرے۔ مائیں یہ ہوتی ہیں، ان گودوں میں تو شاہ ولی اللہ اٹھتے تھے، ان گودوں سے خالد بن ولید تیار ہوتے تھے، طارق بن زیاد آتے تھے، صلاح الدین ایوبی آتے تھے۔ مائیں تو وہ روشن کردار رکھتی تھیں کہ جہاں پر نفس اور شیطان اور خوف نام کی کوئی چیز اولاد کو منتقل نہیں ہوتی تھی، اللہ کا درد نصیب ہوتا تھا۔
جب ماں دلال ہو جائے، اب برائی کے سارے مواقع موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بچایا نا، اس کی جو وجہ مختلف بیان کی گئی ہیں، جو قرآن بیان کرتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فتنے سے بچایا اور زلیخا کو خدا نے ذلیل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ زلیخا کوئی چوک چوراہے کی لڑکی نہیں تھی، کوئی عام بازاروں میں پھرنے والی عورت نہیں تھی۔ زلیخا کون تھی پتہ ہے؟ زلیخا شاہ عزیز مصر کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اور اس کی ذلت اور رسوائی کے فیصلے ہوئے بدنظری کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی رسوا ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی، اور زلیخا کی داستان بن گئی ہے۔ اب کتنا زمانہ گزر گیا ہے، ہر دور کے اندر کوئی ناول نگار جب کوئی داستان لکھتا ہے نا، کوئی کہانی بناتا ہے تو زلیخا کو اس میں مہن کردار کرتا ہے۔ اب زلیخا بھائی کوئی عام عورت نہیں تھی، زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ رسوائی کیوں ہو گئی؟ بد نظری لے بیٹھی اس کو، بے پردگی لے بیٹھی اس کو، بے حیائی لے بیٹھی اس کو۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بکے، کنعان کے کنویں کی تہوں میں گئے، جیل کاٹی، زلیخا کے گھر میں محصور پابند، آخر ان ساری گھاٹیوں سے گزرتے گزرتے مصر کے بادشاہ بنے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے پیچھے جو چیز تھی وہ نظر کی حفاظت تھی، تقویٰ تھا۔ تقویٰ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب گناہ کے سارے مواقع موجود، گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ہمت کر کے ایک تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں اس کو، دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تیسرے کو، یہاں تک کہ جتنے دروازے تھے وہ ساروں کے تالے کھل گئے۔ یوسف علیہ السلام بخیریت و عافیت زلیخا کے مکر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جس وقت اس سارے فتنے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد اپنا تقویٰ، اپنی بزرگی، اپنی للہیت اور اپنے کسی باطنی تعلق کا اظہار اللہ سے نہیں کیا کہ شاید میری یہ وجہ تھی، باہر نکل کے کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ہرگز میں نفس کی برائی سے نہ بچ سکتا، ہرگز نہ بچ سکتا اگر مجھ پہ اللہ کا رحم نہ ہوتا۔ یہ بات قرآن میں ہے۔ حکایات واقعات کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بوڑھیا بھی تھی۔ یہ کتابی واقعات کی کتابوں میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، اور انہی واقعات کی کتابوں میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، بات بڑی زبردست ہے۔ غالباً یہ بات میں نے حضرت بریلوی کے حوالے سے پڑھی ہے، کسی بزرگ کے حوالے سے، کہ یوسف علیہ السلام بھرپور جوان تھے، اور اپنی جوانی میں انسان کو جتنی بھی اس کی قوتیں ہوتی ہیں، پھر نبیوں کی قوت، اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے بچ گئے؟ وہ تو
نفس والی بات تو میں نے کر دی نا، اللہ کے فضل۔ فرمایا میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہوا تھا، میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہوا تھا، اور جس گھر میں بندہ نمک کھا لے اس پہ نمک حرامی نہیں کرتا۔ یہ ہماری مروت کے اور ہمارے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اس کے منصب کے خلاف ہے یہ کہ کسی کے ہاں کوئی کھائے آدمی اور وہیں پیشاب کر کے آ جائے۔ انبیاء بڑے بامروت ہوتے ہیں، نبیوں کو جو اللہ اتنا بڑا منصب دیتا ہے نا جی، اس منصب کی لحاظ رکھتے ہوئے میرے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جس کا کھائے اور بندہ اس کو ہی بعد میں ذلیل کر دے، پریشان کر دے، اس کو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا بات کرتے کہ چلے گئے؟ کسی عورت کا واقعہ سنانے لگے تھے جی، عورت کے فتنے کی بات کرنے لگے، واقعہ بہرحال جی آپ کا بھی قصور نہیں ہے، میرا بیان ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر، اب اس فتنے سے بچ گئے۔ ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمت، اب ہمت اور ارادہ کر لے آدمی، اس ہمت اور ارادے پہ اللہ کی مدد آتی ہے، ہمت اور ارادے پر۔ ہمارے اس قریب زمانے کی تاریخ میں گل سن بڑی نا، اس قریب زمانے کی تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت خواجہ محمد مشکی۔ خواجہ محمد، ان کا نام محمد تھا، محمد مشکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم سے نا، ان کے وجود سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک مرید نے ایک دن عرض کی، حضرت یہ جہاں سے آپ خوشبو استعمال لیتے ہیں وہ جگہ مجھے بتائیں، میں نے خوشبو لینی ہے۔ حضرت ہمیشہ اس سوال کے جواب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک دن سے بہت اصرار کیا کہ حضرت یہ خوشبو مجھے پتہ چل جائے کہاں سے لیتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا اس خوشبو کا تو بڑا خاص ایک راز ہے، اس کا میں پتہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مشک کی خوشبو آئے نہ آئے، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، یہ کوئی ضابطہ قاعدہ بیان نہیں کرتا میں، لیکن اللہ والے کوئی بھی خوشبو استعمال نہ کرے ان سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ ذکر کی وجہ سے، نافرمانیوں سے بچنے کی وجہ سے انسان کا وجود سراپا رحمت و برکت ہوتا ہے، وہ کسی عطر کا بھی محتاج پھر نہیں ہوتا۔ صحبت انسان کو خوشبو لگاتی ہے۔ خیر، خواجہ مشکی فرمانے لگے، چھوڑ بھائی اس سوال کو، کہ نہیں حضرت مجھے ضرور بتائیں۔ فرمایا آپ کو بتا دوں؟ نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جب میں بھرپور جوان تھا، 24 سال میری عمر تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، ایک لڑکی نے، ایک عورت نے مجھے اپنے چکر میں لانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ اس کے فتنے سے بچ جاتا۔ عورتوں کی اصلاح نہ ہو نا جب، عورتوں کی، اور عورتوں کی عمر گزرتی چلی جائے، عورت مجموعہ فتنہ ہوتی ہے۔ یہ جو خواتین میری بات سن رہی ہے، بہت سنجیدہ ہو کر اپنی اصلاح کا کام کیا کریں، اپنی تربیت کی فکر بہت سنجیدہ ہو کے کریں۔ تمہاری
گود میں نسلوں نے پلنا ہے اور تمہاری اولادوں سے آگے نسلوں نے پروان چڑھنا ہے، اور گندی تربیت اور گندا ماحول اور گندا مزاج لے کر جب یہ دوسرے گھروں میں جائیں گی ان گھروں میں بھی آگ لگا دیں گی۔ یہ ذوق تربیت ٹھیک ہونا چاہیے، مزاج میں دین ہونا چاہیے۔ آج شرم اور غیرت اور حیا کا تو جنازہ نکل گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا، جی کہتے کتاب کھولو، دو میاں بیوی کتاب کھولو۔ کس چیز کی کتاب کھولے؟ کہا جی یہ بچی کو چکر بہت آتے ہیں۔ میں نے کہا اس بچی کو چکر آتے ہیں نا، چکروں کا میرے پاس علاج ہے۔ آپ نے اس کو موبائل لے کر دیا ہوا بڑا سارا، یقین جانے 12-13 سال کی بچی، باپ نے اس کو، ماں اس کی میرے سامنے کہنے لگی کہ حضرت ان کو سمجھائیں کہ انہوں نے ایک بڑا موبائل لے کر سارے بچوں کو دیا ہوا ہے، سارے بچوں کو۔ اور باپ نے سمجھا پہلے میں نے کوئی بڑا اچھا کام کیا نا، میرے آگے سیدھا ہو کے بیٹھا اس طرح، کہ جس طرح بڑی کوئی بہادری کی ہے میں نے کہا یہ اپنے ہاتھوں تباہ کر رہا ہے، اس کو کوئی تویز فائدہ نہیں کرے گا، اس کو کوئی دم فائدہ نہیں کرتا جب تک یہ دم اس سے نکالیں گے نہیں آپ۔ عورتوں کو تربیت میں رہنا چاہیے۔ جب تک بچی کی شادی نہ ہو اس بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر یہ جو نیٹ والے موبائل ہیں یہ تو بڑے بےغیرت مرد کی علامت ہے، جس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ اس کی بیوی رات کو پتہ نہیں کیا دیکھتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو بےغیرت نہ کریں، بے حیا نہ کریں۔ اب بیچارے کوئی بچوں کی مجبوری سے، پتہ نہیں کس پریشانی کی وجہ سے نہ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کو بھی انسان بننا چاہیے، اور آپ بے شک جھگڑا نہ کریں عورت سے اس مسئلے پر، لیکن سمجھائیں کہ مجھے بےغیرت نہ کرو، مجھے دیوس نہ بناؤ، یہ غلط کام ہے یہ۔ اب عورت کی عمر بڑھتی جائے، عورت کی عمر بڑھتی جائے اور اس کے ساتھ اگر اس کی تربیت نہ ہو، یہ عورت ہزار شیطانوں پہ بھاری ہے، نفس کی جتنی خرابیاں ہیں ان سب پر بھاری ہے یہ۔ اس سے فتنے نکلتے ہیں، فتنے۔ اب وہ حضرت خواجہ مشکی فرمانے لگے کہ اس عورت نے مجھے اپنے فریب میں لانے کی ساری تدبیریں کی، اللہ نے بچایا۔ آخر اس نے ایک بڑی تجربہ کار عورت سے مشورہ کیا، بڑی عمر کی۔ اس بڑی عمر کی عورت سے جب مشورہ کیا، اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے، اس لڑکے کو پھنسانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اس کو پھنسا دیں تو بس کمال ہو جائے۔ آخر کار اس عورت نے یہ کیا کہ خواجہ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اس عورت کے گھر کے پاس سے، تو ایک بوڑھی اماں کھڑی ہے باہر، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بڑی تجربے کار۔ اس نے کہا بیٹا اس میرے بچے کو ذرا دم کر دو، یہ بیمار ہے، روتا بہت ہے، اس کو دم کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے دم کے لیے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ مجھے کہتی ہے دیکھو بیٹا اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام گندی گلیوں میں کوئی تھوڑا ہی لیتا ہے، اندر بیٹھ کے لو، ذرا اندر جاؤ نا، وہاں بیٹھ کے دم کرو۔ اب اتنی بڑی بات کر دیجیے، بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا نام ہے، اب کیسے لے؟ کہتے ہیں میں اندر چلا گیا، وہ بچہ بھی بہانا، وہ عورت بھی بہت فراڈ۔ اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے تیرا شکار لے آئی ہوں، اب تو جان اور یہ جانے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے پتہ کیا کہا؟ اس عورت نے کہا خبردار اگر آپ بولے، اگر آپ نے کوئی سمجھداری دکھائی نا
تو میں سارے شہر میں تمہیں بدنام کر دوں گی. میں کہوں گی یہ میرے گھر آیا، میری عزت پہ حملہ کیا اس نے. آزمائش. اس طرح کے واقعات اولیاء کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. اللہ ایسے امتحان سے اللہ سب کو بچائے. جان میں تو نفس رسوا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ فکرے کستے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ سے محبت مانگی ہوتی ہے. حضرت ہمارے کہا کرتے تھے یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب کرے. جب اس کی محبت کی دعائیں مانگو گے نا تو پھر وہ ایسی ایسی آزمائشیں لاتا ہے کہ بندہ کبھی حضرت فرمایا کرتے تھے جنہیں کبھی کھرڑی لے دی ہے، پھر چمڑی ادڑتی ہے، کبھی اس کو پھر پھانسی کے پھندوں پہ لٹکنا پڑتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کبھی آرے کے نیچے چرتا ہے، کبھی آگ میں جلتا ہے، کبھی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے. یہ سب وہاں کے کام ہیں سارے. اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے سب کو. حضرت تھانوی کہتے تھے اللہ جو اگر تو اپنا درد دینے لگائے، اپنی محبت دینے لگے اور کسی آزمائش میں ڈال دے تو قادر ہے کہ اس کے بغیر ہی پار کر. ایسی آزمائش نہ لانا ہم پر. اب خواجہ مشکی کا ایک نام ہے، پھنس گئے عورت کے فتنے میں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں منہ کالا نہیں کرنا چاہتا، تجھے پتہ ہے میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا. اللہ کو ایسی تدبیر، ایسی سبیل، ایسا راستہ پیدا کر کہ میں اس عورت کے چکر سے نکل جاؤں، اس کے فتنے سے بچ جاؤں. خواجہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تمہارے گھر کا بیت الخلاء کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں طرف ہے. اب اس زمانے کے بیت الخلاء میں گندگی پڑی رہتی تھی. یہ گئے تو وہاں دیکھا گندگی پڑی ہوئی تھی اور خود بھی تقاضا سے فارغ ہوئے. جتنی گندگی تھی ساری اٹھا کے اپنے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، کپڑوں میں بن لی. اس عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ پوزیشن ہے میری، اب بتا. عورت نے ڈنڈا اٹھایا، جوتا اٹھایا، نکل جائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے. اب یہ اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، چہرے کے ساتھ گندگی لے کر باہر نکلے. مصیبت سے تو گزر گئے لیکن معصیت سے بچ گئے، نافرمانی سے بچ گئے. آئے گھر میں پہنچے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے. بس غسل کرنا تھا، کپڑے تبدیل کرنے تھے، جسم سے اللہ نے مشک کی خوشبو چھوڑ دی. اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا خواجہ محمد مشکی. محمد مشکی جہاں جہاں سے گزرتے ان کے وجود سے مشک کی خوشبو آتی تھی. تو عرض یہ ہے کہ ہمت اور ارادہ بھی کر لے اور اپنی صحبت کو پاکیزہ کرے، اپنے ماحول کو صحیح رکھے. عورت ہے کہ مرد ہے. ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اس خاتون نے مجھے بڑی عجیب کارگزاری سنائی. یہ عورتیں جب سیدھی ہو جائیں نا، یہ محلوں کو اور علاقوں کو سیدھا کر دیتی ہیں. گھر کے 2 دروازے سے 2 گلیاں، اور ایک گلی کا راستہ جو ہے جس محلے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، بڑا اہم راستہ ہے، بڑی ضرورت ہے. دوسری طرف سے پھر کے جانا پڑتا ہے. اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف تو ہوگی گاڑی گھمانے میں، لیکن اس راستے سے گزرتے ہوئے جتنی عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں نا، یا مجھے جانا ہوتا ہے، اکثر غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم. وہ عورتیں جب ان کو چکر لگا کے پھر کے آنا پڑے گا نا یہاں، تو کافی وقت لگے گا ان کو، تو وہ نہیں آئیں گی، میں غیبت سے بچ جاؤں گی.
اور خواہ قریب ہے تو اللہ تو پھر مجھے بھی نکلنا پڑتا ہے ادھر سے. تو اس نے مجھے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب سے وہ دروازہ بند کیا میں 80% غیبت اور گناہوں سے بچ گئی ہوں. 80%. ہمت کرتا ہے نا آدمی, ہمت کرے, اور اس ہمت اور ارادے پر اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق مرحمت فرماتے ہیں, ہمت اور ارادے پر توفیق دیتے ہیں. اور جب ہمت اور ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں پھر. تو اس میں یہ دو چیزیں معامن ہیں, صحبت پاکیزہ ہو اور ذکر اللہ کا اہتمام ہو. اچھا, کل میں نے ایک بزرگ کا ملفوظ پڑھا اور یہ بات میرے ذہن میں تھی پہلے سے بھی, ذکر کم بھی ہو اس سے باطن کو نقصان نہیں ہوتا, اگر صحبت ٹھیک رہے کام چلتا رہے گا اس کا. صحبت صحیح رہے, مجلس اچھے لوگوں سے ہو, اس کا کام رواں رہے گا. چاہے کہ ذکر اللہ کی کمی ہو, اور اگر بعض اوقات ذکر اللہ اور تلاوت پہ کثرت بھی کرے لیکن ماحول اور صحبت اچھی اختیار نہیں کرتا تو وہ ایسا ہے جیسے ٹینکی کے اندر پانی بھر کے نیچے سے ٹوٹی کھول دیتا ہے, اس کے اعمال یوں ضائع ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنا قرب, اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما, اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما, اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما, اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما, اے اللہ اپنے خاص فضل متوجہ فرما. جب تک زندگی باقی اللہ دین پہ زندہ رکھ, دنیا سے جاتے وقت ایمان نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کے شر سے بچا, بخیلوں کے بخل سے بچا, مفسدین کے فساد سے بچا. اے اللہ اپنے خاص فضل متوجہ فرما. اے اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما, شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دجال کی تہذیب سے بچا, دجال کی فکر سے بچا, فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما, حسن خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ جتنی عورتیں, مرد, بچیاں, بوڑھے, جوان اس مجلس میں موجود ہیں سب کو اپنا محبوب بنا, سب کو اپنے محبوبوں کا محبوب بنا. یا اللہ سب کو اپنی محبت معرفت نصیب فرما, اپنا قرب, اپنا وصل, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی خاص محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والی کسی عورت کو, مرد کو, بچوں کو یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما, سب کو اولیاء صادقین و کاملین میں شامل فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس مجلس کا ثواب ہمارے والدین, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ, چاروں سلاسل کی تمام مشائخ ان کی ارواح کو پہنچا. یا اللہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مقامات اور درجات کو اور زیادہ بلند فرما. یا اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے اس کے غیب سے اسباب مہیا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے, لکھا ہے, یا ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں, اللہ یہ ساری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ.